سوار تھے، کچھ پیدل تھے، کچھ آقا تھے، غلام تھے، عربی تھے، اجمی تھے، کالے تھے، گورے تھے، سبھی لوگ شامل تھے اور سبھی اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے ہوئے چل رہے تھے۔ اب انہی افراد میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو کہ خلیفۃ المسلمین تھا، اور وہ بھی ننگے سر ننگے پاؤں اور ایک ہی تہبت باندھے چل رہا تھا۔ اب اس کے دو ہمراہ ان کے شہزادے بھی موجود تھے۔ بیت اللہ کا طواف کر کے جب وہ فارغ ہوئے تو اس شخص نے یعنی کہ خلیفۃ المسلمین نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ مفتی اعظم مکہ میں اس وقت کہاں موجود ہیں؟ اس پر وزیر نے بتایا کہ وہ بیت اللہ کے مغربی جانب نماز ادا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ جب اٹھنے لگے، جب چلنے لگے، تو ان کا جو دستہ تھا، جو ان کے سرونٹ تھے، وہ فوراً حرکت میں آئے تاکہ وہ گزرنے کے لیے راستہ بنایا جائے۔ تو انہوں نے صاف صاف ادھر کہہ دیا کہ یہ دربار الہی ہے، یہاں ہر ایک برابر ہے، اور افضل صرف وہی شخص ہے جو عبادت کرے اور اس کی عبادت قبول کی جائے، یعنی متقی اور پرہیزگار ہی لوگ افضل ہیں۔ اس کے بعد جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ شخص ابھی تک نماز میں مشغول تھا۔ پھر وہیں عام لوگوں کے درمیان وہ بھی بیٹھ گئے، اور ان کے جو دو شہزادے تھے وہ بڑی غور کے ساتھ اس شخص کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جب وہ شخص کے نماز سے فارغ ہوا تو اس نے اپنا چہرہ جو تھا ان لوگوں کی طرف کیا، تو حضرت سلیمان بن عبد الملک نے ان کو سلام عرض کیا۔ اس کے بعد حج کے مسائل دریافت کیے۔ انہوں نے بے نیازی انداز سے سلام کا جواب دیا اور حج کے مسائل جو تھے ان کو ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اجازت چاہی اور صفا مروہ کی سعی کے لیے چل پڑے۔ ابھی رستے میں ہی تھے، سعی کر رہے تھے کہ ایک منادی کرنے والے نے منادی کی کہ اے مسلمانوں، میری بات غور سے سنو، اس جگہ پر جس جگہ میں آج تم موجود ہو یہ بہت ہی مقدس جگہ ہے، اور بیت اللہ یعنی کہ بیت اللہ، اور کوئی بھی شخص ایسا نہیں جو یہاں کوئی فتویٰ دے سکے سوائے عطا بن ابی رباح کے، اور اگر کسی وجہ سے وہ یہاں موجود نہ ہوں تو ان کی جگہ پر عبداللہ بن ابی نجیح فتویٰ دے سکتے ہیں۔ پھر وہ جو دونوں شہزادے تھے ان میں سے ایک نے دریافت کیا کہ ابا جان، آپ نے تو کہا ہے کہ آپ نے ابھی شخص سے گفتگو کی، اس نے آپ کو مسائل دریافت کیا، آپ سے مسائل کو بیان کیا، لیکن ابھی یہ شخص کہہ رہا ہے کہ عطا بن ابی رباح کے علاوہ کوئی بھی شخص فتویٰ نہیں دے سکتا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جس شخص سے ہم نے مسائل دریافت کیے وہ عطا بن ابی رباح ہی تھے۔ پھر اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے بیٹو، علم حاصل کرو، کیونکہ علم واحد وہ چیز ہے جو ایک ان پڑھ شخص کو معزز بنا دیتی ہے اور غلام کو بادشاہ کا مقام عطا کرتی ہے۔ اب اسی طرح عطا بن ابی رباح جو تھے وہ بچپن ہی سے ایک مکی مالدار خاتون کے ہاں تھے، غلام تھے، اور بچپن ہی سے ان کے اندر یہ شوق اور یہ جذبہ موجود تھا کہ وہ دینی علوم سیکھیں، قرآن مجید میں غور و فکر کریں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھیں اور حدیث کا علم حاصل کریں۔ اسی وجہ سے وہ بچپن ہی سے دین کی طرف راغب تھے اور کئی صحابہ کرام سے دین کا علم بھی سیکھتے تھے۔ پھر جب وہ غلامی سے آزاد ہوئے تو فوراً وہ بیت اللہ کے تشریف لائے اور وہیں ڈیرے ڈالے، اسی کو اپنا مدرسہ سمجھا، اسی کو اپنا گھر سمجھا، سب چیز وہی جگہ تھی ان کے لیے۔ عطا بن ابی رباح علم اور عمل کی اس مقام پر اس لیے فائز تھے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں دو چیزیں جو تھیں ان کو قائم کر کے رکھا تھا۔ سب سے پہلی یہ کہ ان کے نفس پر ان کا کامل درجے کا کنٹرول تھا، اپنے نفس کو کسی ایسی بات کی اجازت نہ دیتے کہ وہ گناہ کی لذت سے سیراب ہو، گناہ کی لذت کو چکھے اور بار بار اسے پھر وہ کام کرنے کا موقع ملے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ اپنے وقت کو کبھی ضائع نہیں کرتے تھے، یعنی کہ کوئی فضول کام نہ کرتے، کوئی فضول بات نہ کرتے جس سے ان کا رب ناراض ہو جائے۔ اسی طرح کوفہ کے جید عالم جو تھے جناب محمد بن سوکا، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ عطا بن ابی رباح نے ان کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ بیٹا، ہم سے پہلے لوگ یعنی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم فضول باتوں کو ناپسند کرتے تھے۔ پھر انہوں نے دریافت کیا کہ فضول باتوں سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ فضول باتیں یہ ہیں کہ قرآن مجید کو پڑھنا اور اسے سمجھنا، اس کے بعد حدیث رسول بیان کرنا اور اس پر عمل کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یا ایسا علم حاصل کرنا جو قرب الہی کا باعث ہو، یا اپنی ضرورت کے بارے میں ایسی بات کرنے سے جس کے بغیر کوئی چارہ ناممکن نہ ہو۔ تو اس کے علاوہ جتنی بھی باتیں ہوں ان سب باتوں کو فضول قرار دیا جاتا ہے۔ پھر اس طرح انہوں نے ان پر غور سے دیکھا اور فرمایا انا علیکم لحافظین کراما کاتبین، یقیناً تم پر نگہبان عزت والے لکھنے والے مقرر ہیں۔ اب کیا حال ہوگا جب انسان کے سامنے آخرت میں اس کے سامنے نامہ اعمال لایا جائے گا اور پھر وہ اپنے گناہ کو دیکھے گا جو زندگی میں وہ کرتا رہا، خواہ اس کی نیکیاں گناہوں سے زیادہ ہو جائیں، لیکن پھر بھی اسے شرمندگی یہ ہوگی لازماً
جو اس نے زندگی میں گناہ کیے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حج کی مناسک جو تھے ان کی ادائیگی کے دوران انہیں ایک سنگین مسئلہ جو پیش آیا، جب وہ طواف اور سعی کر کے فارغ ہوئے اور حجام کے پاس گئے حجامت کروانے کے لیے تاکہ احرام کو اتار دیں، تو انہوں نے جب حجام کے پاس گئے تو سب سے پہلے جا کر پوچھا کہ تم حجامت کی کیا قیمت لوگے؟ تو حجام جو تھا اس نے ان سے بیان کیا، ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی فرمائیں، عبادت کی کوئی قیمت نہیں لی جاتی، ہاں اگر آپ کا جتنا آپ کو میسر ہو، جتنا آپ کا دل چاہے، آپ اتنی قیمت ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ بیٹھنے لگے تو انہوں نے پھر انہیں کہا کہ آپ دائیں رخ ہو کر پھر بیٹھیں۔ تو اس کے بعد جب وہ حجامت کروانے لگے تو انہوں نے اپنی جو بائیں سائڈ تھی وہ ان کے آگے کی، پھر انہوں نے کہا کہ آپ اپنی دائیں جانب میری آگے بڑھائیں تاکہ میں حجامت کا آغاز کروں۔ پھر اسی طرح اس بات پر انہیں اور شرمندگی ہوئی، اور جب حجامت کے دوران وہ اسی شرمندگی میں ڈوبے رہے تو حجامت والے نے کہا، حجام نے کہا کہ آپ خاموش کیوں بیٹھے ہیں، آپ اللہ اکبر کیوں نہیں کہتے؟ اس پر انہیں اور بھی شرمندگی محسوس ہوئی اور پھر وہ اللہ اکبر کہنے لگے، حتیٰ کہ حجامت جو تھی وہ ختم ہوئی۔ تو پھر انہوں نے پیسے دیے اور اس کے بعد جانے لگے تو حجام نے کہا کہ ابھی آپ کدھر جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ابھی گھر چلا جاؤں گا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ 2 رکعت نماز ادا کریں اور اس کے بعد گھر چلے جائیے گا، جہاں آپ کا دل چاہے آپ چلے جائیں۔ پھر انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ ان کے ذہن میں یہ